minute. I misled no one, and I didn't have to convince President Trump. He explained it to me. I didn't explain it to him. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. آج مارچ کی 20 تاریخ ہے اور پاکستان میں آج 30واں روزہ. کل یہاں پہ عید الفطر ہوگی. آج آخری روزہ ہے اور تمام میرے ویورز کو رمضان کا آخری روزہ مبارک. اور جو پاکستان سے باہر ہیں، جن ممالک میں عید ہو رہی ہے آج، ان کو عید الفطر مبارک. اور اگر پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں وہ ان کا بھی آج روزہ ہے تو ان کو آخری روزہ مبارک. اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرے اور اس رمضان میں جتنی جنگ دیکھی ہے مسلمان ممالک نے، اس سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اور رمضان کے بعد جو وقت شروع ہو رہا ہے وہ امن لائے، خوشحالی لائے لوگوں کے لیے. لیکن اس وقت آج جو سارا کچھ ہوا، آج کے دن کل جو کچھ ہوا اور آج 30ویں روزے میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ کوئی بہت زیادہ امید افزا نہیں ہے. خاص طور پہ جب ہم نتن یاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، جن کے بارے میں افواہیں پھیلی تھی کہ شاید وہ مارے گئے ہیں اور ان کی AI جنریٹڈ ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ بات غلط ثابت ہوئی ہے. اور آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی کل رات گئے اب سے کچھ گھنٹے پہلے جب میں آپ سے یہ ولاگ کر رہا ہوں. اور اس میں انہوں نے جس طرح کا ان کا لہجہ تھا، جو انہوں نے اپنا نیریٹو دیا ہے، اس سے نہیں لگتا کہ اسرائیل یا نتن یاہو یہ جنگ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے باوجود کہ جو عمان کے وزیر خارجہ ہیں بدر البصیدی، انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے اور جو انٹرنیشنل میڈیا نے کیری کیا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹرمپ کے اور امریکہ کے دوست ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ٹرمپ کی ہینڈ ہولڈنگ کریں. ٹرمپ کو اس وقت اور امریکہ کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے تاکہ اس جنگ سے نکلا جا سکے. لیکن جو کچھ نتن یاہو نے کیا ہے پچھلے چند دنوں میں، جیسے ہی ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس جنگ میں سے نکلیں یا کشیدگی کو کم کریں، تو نتن یاہو کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے. مثلا پرسوں اس نے پارس کی جو ایران کی گیس فیلڈ ہے اور وہاں پہ حملہ کیا. حالانکہ یہ بات طے تھی کہ پانی اور تیل کے جو ذخائر ہیں، پینے کے پانی اور تیل کے، ان پہ حملہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس سے جنگ پھیل جائے گی. اور ظاہر ہے اس سے پہلے اس کے جواب میں ایران نے کہا کہ لیجیٹمیٹ ٹارگٹ ہے. اس نے قطر کے ذخیرے پر فائر کیا، جس سے قطر کا وہ جو پورا سسٹم تھا وہاں اس انسٹالیشن پہ، وہ $26 ملین کا لگایا ہوا تھا، اس کا نقصان ہوا. اور اب وہ جو نقصان ہو گیا ہے، جو اس نے پورا وہاں پہ مشینری اور سارا کچھ لگایا ہوا تھا سسٹم، وہ اب اگلے 3 سے 5 سال لگیں گے اس کو ٹھیک ہونے میں. اور ہر سال $17 بلین کا الگ سے نقصان ہوگا ہر سال قطر کو. تو اس کے ساتھ یہ کیا ہے کہ ابھی جب میں آپ سے یہ ولاگ کرنے لگا ہوں تو خبر آئی ہے کہ ایران نے حیفا میں جو بازان ریفائنری ہے اسرائیل کی، اس پہ حملہ کیا ہے اور اس پہ آگ لگ گئی ہے اور اس کو تباہ کر دیا. اور وہ ریفائنری تقریباً 50 سے 60% تیل پورے اسرائیل کو پرووائڈ کرتی ہے. بہت بڑا انحصار ہے اسرائیل کا اس ریفائنری پہ. اس کے علاوہ ایران نے امریکہ کے F-35 اسٹیلتھ طیارہ اس کو ہٹ کیا ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے، اور وہ گلف کنٹری میں جا کے اتر گیا ہے. گرا نہیں لیکن اس کو نقصان ہوا ہے شدید. تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ $80 ملین کا یہ طیارہ ہے. اور اس کے علاوہ 16 طیارے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اس وقت تک جنگ میں گنوا چکا ہے، اور اس میں بہت سارے ڈرونز بھی ہیں. اس کے علاوہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کانگریس سے اپلائی کیا ہے، ریکویسٹ کی ہے، اس کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے $200 بلین چاہیے اس جنگ کے لیے، کیونکہ ابھی تک کے جو ایسٹیمیٹس پہلے ویک کے آ رہے ہیں، یہ تیسرا ویک ہے، پہلے ویک کے ایسٹیمیٹ تقریباً $12 سے $13 بلین کا خرچہ ہو چکا ہے امریکہ کا اس جنگ میں، جس کے بارے میں امریکہ کے اندر سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ جنگ امریکہ کی نہیں ہے، یہ اسرائیل کی جنگ ہے. اسرائیل نے مسلط کی ہے اور اسرائیل نے اپنے مقاصد کے لیے مسلط کیا ہے. امریکہ کو کوئی امییننٹ تھریٹ نہیں تھی. اور اسی نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نتن یاہو نے جو پریس کانفرنس کی بڑی لمبی چوڑی، اور اس میں اس نے ٹرمپ کی جتنی تعریفیں کی ہیں، کیونکہ نتن یاہو کو بھی پتہ ہے کہ ٹرمپ کی تعریف کریں گے تو ٹرمپ پھول جاتا ہے. تو ٹرمپ کو پمپ کیا ہے، خوب پمپ کیا ہے ٹرمپ صاحب کو نتن یاہو نے، اور کہا کہ اس جیسا لیڈر تو امریکہ کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوا. پھر انہوں نے وہی بات دہرائی ہے کہ میرا 37-40 سال سے یہ خواب تھا، یا میں کہتا رہا ہوں کہ ایران پر حملہ کرنا چاہیے، ایران اصل خطرہ ہے. تو آپ سوچیں
37-40 سال تک ایران نیوکلیر ویپنز نہیں بنا سکا، لیکن اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا. آج بھی یہ نیتن یاہو نے یہ بات کہی ہے، اور اس نے کہی ہے کہ امریکہ کا یہ صدر ٹرمپ ہی ایسا صدر تھا جس نے میری بات مانی ہے یا جو کنونس ہوا. تو اس نے کہا کہ میں تو کنونس ہر صدر کو کرتا رہا ہوں، لیکن میری بات کسی نے نہیں مانی. ٹرمپ نے مانی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری بات اس نے مانی ہے. اس کا مطلب یہ ہے، یہ نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ خود کنونس تھا. کہتے جب میں اس سے ملنے گیا ہوں اس کے وہاں پہ گھر پہ، تو اس نے مجھے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ کرنی چاہیے. میں نے نہیں کہا، یہ نیتن یاہو کہہ رہا ہے. تو اب اگر ٹرمپ کنونس تھا اور یہ نیتن یاہو پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہے، تو پھر جو باتیں ہو رہی ہیں، جو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے اور امییننٹ تھریٹ تھی جس کی وجہ سے اس پہ حملہ کیا گیا ہے، تو وہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہ کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس کچھ ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. صرف نیتن یاہو ایک نیریٹو بنا رہا ہے. ٹرمپ اس وقت دباؤ میں ہے، امریکہ کے اندر بھی اور اس کی اپنی ایڈمنسٹریشن کے اندر سے بھی، اور پھر امریکی عوام بھی اور میڈیا بھی اب اس جنگ کے خلاف ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں ڈیڈ باڈیز جانا شروع ہو گئی ہیں. 14-15 امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں، 14-15 ان کے جہاز تباہ ہو چکے ہیں. پوری دنیا کی معیشت بیٹھ چکی ہے. ہر کوئی امریکہ کو تنقید کر رہا ہے، ٹرمپ پہ ہر کوئی برے الفاظ سے اس کو یاد کر رہا ہے. اور یہاں تک کہ اب جو قطر کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ یہ جنگ جو مسلط کی گئی ہے، اس میں نہ واشنگٹن ڈی سی کا فائدہ ہے، نہ ریاض کا فائدہ ہے، نہ دوحہ کا فائدہ ہے، نہ یو اے کا فائدہ ہے. اس پہ فائدہ صرف تل ابیب کا ہے، اسرائیل کا ہے. تو اس سے آپ سوچ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اسرائیل کی جنگ ہے، اسرائیل کے فائدے کے لیے لڑی جا رہی ہے. اور اسرائیل کا فائدہ کیا ہے؟ سیاسی فائدہ ہے. نیتن یاہو اقتدار میں رہنا چاہتا ہے، یہ جنگ جیت کے وہ اگلا الیکشن جیتنا چاہتا ہے. ٹرمپ بھی یہ جنگ جیت کے الیکشن جیتنا چاہتا ہے، لیکن یہ جنگ وہ جیت نہیں رہے. اور یہی اصل وہ مسئلہ ہے جہاں پہ آ کے اب جو پرابلم ہوا ہے وہ یہ کہ جو قطر کی جو ریفائنری تباہ ہوئی ہے، اس کے بعد دنیا پوری میں گیس اور تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں. اب اسرائیل کی جو ریفائنری ہے وہ بھی تباہ ہو گئی ہے. اس سے ظاہرہ مزید پریشر آئے گا مارکیٹ پہ. اور جو ممالک ہیں یورپ کے، میں آپ کو بتا دوں کتنے ممالک ہیں، انہوں نے کنسرن شو کیا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے بند کرنے ہونے پہ. اور اس میں انہوں نے کہا ہے، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے. 6 ممالک ہیں یورپ کے، 8 ممالک یورپ کے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جس میں بڑے فرانس ہے، نیدرلینڈ ہے، یو کے ہے، جرمنی ہے، اسپین ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز کھلوانے کے لیے، اور بھی ممالک ہیں، ہم اپنا رول پلے کرنے پر تیار ہیں. لیکن اس کو ڈسمس کر دیا ٹرمپ نے. اب رول تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کہا ہے کیا نہیں کہا، لیکن ٹرمپ صاحب نے اس کو ڈسمس کر دیا. اور اس کے بعد ایمانوئل میکرون جو فرانس کا صدر ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے قطر کے امیر سے بات کی ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی بات کی ہے، اور جو تیل اور گیس کی اس پہ انسٹالیشن پہ حملہ ہوا ہے اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے جواب میں عباس عراقچی جو عراق کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میکرون کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے ایک لفظ مذمت کا نہیں کہا جو ایران کے ساتھ اسرائیل نے اور یو ایس نے کیا ہے اس پوری وار میں. اور جو تیل کے سب سے پہلے انہوں نے تہران پہ حملہ کیا، تیل کے ذخیرے پہ، جس سے ٹاکسک رین ہوئی وہاں تہران میں، جو لوگوں کی صحت کے لیے خطرہ ہے. اور پھر اس کے بعد ابھی جو انہوں نے گیس کے ذخائر پہ حملہ کیا پہلے اسرائیل نے، اس کی مذمت نہیں کی میکرون نے، لیکن ایران کی مذمت کر دی ہے. تو یہ دوہرے معیار جو ہیں اس کو ایکسپوز انہوں نے کیا ہے. اور اس کے ساتھ امریکہ کے جو وزیر خزانہ ہیں، ٹریجری سیکرٹری ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایران پہ جو پابندیاں ہیں تیل بیچنے کی، وہ کچھ عرصے کے لیے ہٹائی جا سکتی ہیں تاکہ جو تیل اور گیس کا بحران ہے پوری دنیا میں وہ کچھ کم ہو سکے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ امریکہ اور اسرائیل کا حال اس جنگ میں کیا ہو چکا ہے اور وہ کتنے دباؤ میں ہیں. تو یہ ہے وہ سچویشن جو اس وقت میں آپ کے اس میں لانا چاہتا تھا. اور ایک دو چیزیں اور ہیں اس میں، یہ ہے کہ کم از کم 5 سال تک صرف جو ایک حملہ ہے قطر کی گیس فیلڈ پہ، وہ 5 سال تک اس کے اثرات دنیا کے گیس اور تیل کے جو پرائسز ہیں اس پہ رہیں گے. اور بھگتنا پڑے گا سب سے زیادہ پاکستان کو، کیونکہ اس ریجن میں جو جنگ ہو رہی ہے، سب سے زیادہ جو تیل کا پرابلم ہے وہ پاکستان کو ہے، بنگلہ دیش کو ہے، نیپال کو ہے، انڈیا کو ہے، ساؤتھ کوریا کو ہے، جاپان کو اور چین کو. لیکن سب سے زیادہ جو مسئلے کا شکار، جتنی جنگ لمبی ہوگی اس میں سب سے نیچے پاکستان اور نیپال اور بنگلہ دیش ہے. تو اس لیے پاکستان کو ان چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا. ایک تو ہمیں آلٹرنیٹیو
انرجی پہ جانا شفٹ کرنا پڑے گا. سولر پاور ہمارے پہلے کافی ہمارا اس سے ہم محفوظ ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے. پھر ونڈ پاور ہے, پھر نیوکلیر پاور ہے, اور پھر اس کے علاوہ نیوکلیر انرجی جو ہے. پھر اس کے علاوہ پاکستان کو یہ بھی اپنا جو پورا ہمارا جو وار اسٹریٹجی ہے اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے. ہماری کیا اسٹریٹجی وہی ہے جو پرانی ہے, جو اب ہم نے امریکہ کو لڑتے دیکھا تو پتہ چلا ہے کہ وہ تو پرانی ہو گئی ہے اسٹریٹجی. تو اب تو راکٹس اور ڈرونز کی جنگ ہے اس میں, اور ایئر ڈیفنس کی جنگ ہے. تو ایئر ڈیفنس میں ہماری جو پرابلمز ہمیں انڈیا کے خلاف جنگ میں نظر آئے اس کو پلگ کرنے کی ضرورت ہے. افغانستان کے ڈرون جہاں پہنچ رہے ہیں اس کو ہمیں ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے پورا. تو ایئر ڈیفنس سسٹم, راکٹ اور ڈرونز پہ زیادہ انحصار, اور ہماری انرجی کے ذخائر اتنے ہونے چاہیے کہ ہم انرجی کے لیے کرپل نہ ہو جائیں, محتاج نہ ہو جائیں, کہ ہمارے پاس تیل اور گیس ہی نہ ہو اور ہمارا ملک رک جائے خدا نہ خواستہ. تو یہ چیزیں ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے, کیونکہ نیتن یاہو کی اگر میں پریس کانفرنس کا پھر ذکر کروں, اتنا ڈھیٹ انسان ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا طاقت کی ہے, اور ہم کیوں انتظار کرتے کہ ایران آج سے 5-10 سال بعد میزائل بناتا تو وہ نیو یارک پہ آ کے گرتے. آپ دیکھیں ڈرا کیسے رہا ہے امریکیوں کو, تو اس لیے ہم نے فوراً پری ایمپٹ کیا ہے, ہم نے بھی جا کے حملہ کر دیا, وہ بنا ہی نہ سکے. تو اور ساتھ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جس کے پاس اس طرح کے لوگوں کے پاس میزائل ہوں گے, نیوکلیر وار ہیڈز ہوں گے, تو وہ تو خطرہ ہے دنیا کے لیے. تو خطرے کو پہلے ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ خطرے کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے. تو یہ وہ خود جس چیز کو وہ اسٹیبلش کر رہے, تو پاکستان کو بھی یہ یاد رکھنا ہے کہ خطرہ قریب نہ آنے دے. اور پاکستان اس پہ چلتا ہے, آلریڈی چل رہا ہے, کہ پاکستان کی طرف سے ایک واضح میسج ہے سب کو کہ ہم کسی کے خلاف ہمارے اگریسو ڈیزائنز نہیں ہیں, ہم ہیجمان نہیں ہیں, لیکن اگر ہم پہ حملہ ہوگا تو پاکستان ڈیفینڈ ٹکا کے کرے گا اور جواب بھی ٹکا کے دے گا. یہ پاکستان کی ڈکلیئرڈ جو ڈاکٹرن ہے, لیکن اس کو ہمیں مزید بہتر کرنا چاہیے. اور اس عید الفطر پہ اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کے لیے بہتری آئے گی, خطے کے لیے بہتری آئے گی, اسلامی ممالک کے لیے بہتری آئے گی, عید کے بعد امن آئے گا. افغانستان کے ساتھ جنگ رک گئی ہے, امید ہے یہ سیز فائر آگے بھی چلے گا. اور یہاں بالکل وہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو تبھی آپ پہ کوئی حملہ نہیں کرتا. تو یہ طالبان دہشت گرد ہیں, یہ تبھی تک انسانوں کی طرح بیہیو کریں گے جب تک ان کو طاقت دکھاتے رہیں گے, جب تک مکہ ان کو نظر آتا رہے گا. اگر مکہ ہم نے چھپا لیا تو یہ پھر دہشت گردی کریں گے, اور اب میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم اس دہشت گردی سے تنگ آ چکی ہے. تو لیکن امید ہے کہ وہ بھی سمجھیں گے اور پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے حملے نہیں کریں گے. اس کے علاوہ ایران کی جنگ ہے, اگر اس میں کوئی بریک تھرو ہوا, جو کہ لگتا ہے پریس کانفرنس سے نیتن یاہو کے کہ وہ بریک تھرو ہونے نہیں دے گا انلیس کہ مزید کاسٹ اس کی بڑھے اور امریکہ کے اندر سے ٹرمپ پہ دباؤ پڑے اور جنگ سے وڈرا کرے. لیکن کیا وہ اتنا بڑا رسک لے گا کہ جوش لابی امریکہ میں جو ہے اور جس نے ٹرمپ کو گھیرا ہوا ہے وہ اس کو ناراض کر کے یہ جنگ بند کر دے؟ لگتا نہیں ہے. لیکن اگر نہیں ہوئی تو پھر لمبی جنگ کے لیے ایران کی تیاری زیادہ بہتر ہے اسرائیل اور امریکہ سے. اور یہی ایک ایسی وہ بات ہے جس سے تمام ممالک کو سیکھنا چاہیے, ان ممالک کو جو کمزور ہیں, ہمارے جیسے جو ممالک ہیں, کہ لمبی جنگ کے لیے تیاری کیسے کی جاتی ہے اور لمبی جنگ لڑی کیسے جاتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اس امید کے ساتھ کہ کل عید ہے اور آپ کو عید کی خوشیاں اللہ مبارک کرے. اپنے پیاروں کے ساتھ آپ منائیں, پیٹرول کم استعمال کریں, دوسروں کا خیال رکھیں, کھانا بھی کم کھائیں, بیمار نہ ہوں. اور کچھ چھٹیاں کروں گا عید کی, آپ بھی عید کی چھٹیاں کریں. اگر کوئی بہت بریکنگ نیوز آئی تو میں ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اپنا تجزیہ بھی دوں گا. لیکن دعا یہی کریں کہ یہ وقت امن اور سکون سے گزرے سب کا, پوری دنیا میں. خدا حافظ اینڈ عید مبارک.